سبق دیکھا میں نے اپنے انگریز عالموں کا بھی الگ الگ موقف دیکھا میں نے، جیسے کہ آپ کے جلال خاطری صاحب کا موقف ہے، رحم اللہ کہنا چاہیے، سید مناظر ربانی کا بھی ہے، ان کی سب میں نے ویڈیو سنی، لیکن کچھ اشکال پیدا ہوتا ہے جیسے واقعہ حوضہ کا جو معاملہ پیش آیا تھا مدینہ شریف میں، تو وہ اس کا کیا مطلب واقعہ حرہ کے واقعے سے رحمۃ اللہ کہنے کا کیا مسئلہ؟ ایکچولی وہ جو واقعہ جیسے میں نے ابو زید زمین صاحب کا سنا تو وہ مورخین کے روایت کو بیان کر رہے تھے، تو اس میں یہ بات نہیں جیسے اپن یہ مان لے کہ واقعہ حرہ پہلی بات تو انہوں نے کری نہیں، یہ سازش تھی، تو انہوں نے بولا کہ 3 دن حلال کر دیا تھا سب چیز بھائی، وہ 3 دن حلال کیے تو وہ تو حکومت ہے نا، تم آتنکواد مچاؤ گے تو حکومت تو ایکشن لے گی نا۔ ابھی آپ عمان میں ہیں تو عمان کی حکومت میں ایکچولی مطلب اس کا بہت مطلب یہ دفاع کرنا چاہیے، کیونکہ اگر دفاع نہیں کرے گا تو پھر بات پہنچ جائے گی صحابہ کرام، پھر اپنے نبی کو بات پہنچ جائے گی، کیا پہنچتی ہے نا بھائی، پہنچتی ہے نا۔ دیکھو کیا ہو رہا ہے نا کہ آدھی ادھوری باتیں بتا کر صرف شیعہ مذہب پھیلایا جا رہا ہے، لوگ اس پہلو کو چھوڑتے ہیں نا تو ہوتا کچھ نہیں ہے، اس سے پھیلتا کون سا مذہب ہے؟ اچھا میں نے یہ اب کیا نام تھا جو اپنا جو علی مرزا کو کلیم کرتا ہے کہ اسے درد کیا، اس سے حدیث کی باتیں پوچھی ہے، شیخ ابو کیا زبیر علی زئی صاحب، زبیر علی زئی، ان کا بھی موقف میں نہیں دیکھا کہ انہوں نے کہا فاسق فاجر کہتے ہیں۔ اس میں مسئلہ کیا ہے نا کہ آپ کیا ہے کہ یہ سب علمی اور اصولی بحثیں ہیں، یہ کون سی بحث ہے؟ علمی اور اصولی۔ اب ایک آدمی کا اگر سطحی علم ہوگا تو وہ ان بحثوں کو سمجھ نہیں پائے گا، سمجھے؟ تو ابھی سب سے پہلے ہم کو جب دیکھتے ہیں نا، ہم سنیے اس کو ترتیب سے چلیے کہ یزید کیا مسئلہ صحابہ کے زمانے کا ہے نا، تو سب سے پہلے صحابہ کا موقف دیکھا جائے گا۔ اب صحابہ کے موقف میں کوئی صحابہ ان کے سپورٹ میں ہے اور کوئی صحابہ ان کے خلاف ہے نا، تو دنیا میں 2 ہی لوگ پائے جائیں گے، 2 ہی لوگ پائے جائیں گے، ایک جو خلاف میں ہے اور ایک جو سپورٹ میں ہے۔ تو یہ کہا جائے گا کہ بھئی آپ کا موقف ان صحابی کی طرح ہے، آپ کا موقف ان صحابی کی طرح ہے۔ اب انہی باتوں کو لے کر جو بعد میں فرقے بنے، جو موقف بنے لوگوں کے، تو اس میں ائمہ محدثین بھی آ گئے۔ ائمہ محدثین آئے تو لوگوں نے کیا کیے کہ صحابہ کو چھوڑ دیا، صحابہ کو اس لیے چھوڑے گا کہ صحابہ کو پکڑ دینا تو یزید کو متون نہیں کر سکتے تھے، یزید کو متون کرنے کے لیے انہیں کیا کرنا پڑا کہ انہوں نے ائمہ کا سہارا لینا پڑا۔ اب ائمہ تک جو باتیں ہیں جیسے امام جوزی رحم اللہ علیہ، اب یہ 500 ہجری کے ہیں، 500 سال بعد والے ہیں، تو اب 500 سال بعد جب ان سے علمی اس معاملے، پہلی بات تو کربلا کے مسئلے میں کوئی یہ ایسا مسئلہ نہیں تھا جس کی کوئی بھی عالم یا امام مکمل تحقیق کر کے بولتا تھا، ایسا کوئی سنے تھے؟ بس امام جوزی نے بھی کیا کیا کہ امام حنبل کا واقعہ نقل کر دی کہ امام حنبل نے لعنت کی تو میں بھی کرتا ہوں، اب انہیں معلوم ہی نہیں کہ امام حنبل نے رجوع کر لیا تھا۔ اچھا ہاں، کیونکہ وہ جو زبیر صاحب بول رہے تھے نا، ان کا امام حنبل رحمہ اللہ کا جنہوں نے کوٹ کیا، وہ کہتے تھے کہ جو ہے اس کے بارے میں بہت کم ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ بول رہے ہیں کہ انہوں نے رجوع بھی کیا، وہ بات انہوں نے نہیں بولا، وہ حقیقت میں کیا سیکوینس میں بات وہ پوری طرح سے نہیں چلا ہے، لیکن ان کا ہی موقف نظر آیا وہ یہ، کچھ لوگ اس طرف بھی ہیں، کچھ لوگ اس طرف۔ اچھا میرا یہ کہنا ہے کہ ہم مان لیا کہ کسی کو لعنت اللہ کرنے پہلے بات کو اصول سے سمجھو شروعات سے، تو ابھی صحابہ کا آپ کو سمجھ میں آیا تھا نا، صحابہ کا مسئلہ سمجھ میں آیا تھا نا، تو ایسے ائمہ کا مسئلہ بھی بنا، تو کسی نے امام جوزی والے موقف کو اپنایا اور کسی نے امام ابن المغیث کے موقف کو اپنایا، تو علماء اہل حدیث میں بڑی تعداد، اکثریت، کثیر تعداد۔ میں مین نمبر سے کال کروں، میں ریکارڈ کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ میں ایکچولی اس کو میں ریکارڈ کر رہا ہوں، میں ریکارڈ کر رہا ہوں،
اچھا چلیے. تو اس مسئلے میں دو موقف پھر بنے، ایک امام ابن المغیث کا اور ایک امام جوزی کا. تو علماء اہل حدیث کی بڑی تعداد نے امام ابن المغیث کے موقف کو لیا ہے، امام جوزی کے موقف کو نہیں لیا ہے، کیونکہ امام جوزی کا موقف کس کے موقف سے جا کے ملتا ہے؟ شیعہ روافض کے موقف سے، جس میں افراط و تفریط پایا جاتا ہے. اور امام جوزی نے یزید کے اس میں یہاں تک کہ حضرت معاویہ کی بھی گستاخی کر دی ہے. اچھا ہاں، تو اب اسی موقف کو زبیر علی زئی نے لیے ہیں. ہاں انہوں نے صحیح بولے آپ. یہ ہے اب سب سے پہلے کتاب لکھنے والے یزید کے دفاع میں کتاب، یزید کا دفاع تو صحابہ نے بھی کیے ہیں، اہل بیت نے بھی کیے ہیں، لیکن کتابی شکل میں یزید کا دفاع لکھنے والے امام ابن المغیث ہیں. اور انہوں نے کس کا رد کیے تھے؟ امام جوزی کا رد کیے تھے، کیونکہ امام جوزی نے ایسی کسی محفل میں فتویٰ دے دیے تھے یزید کے خلاف، ان کو بات پتہ ہی نہیں، انہوں نے ان کے خلاف کتاب لکھ دی. تو امام جوزی نے الرد علی عنید کر کے ایک کتاب لکھی نا جو، تو اصل میں وہ امام ابن المغیث کے خلاف لکھی تھی، یزید کے خلاف نہیں. کیونکہ جب امام جوزی کو پتہ چلا کہ انہوں نے میرا کتابی شکل میں رد کیا تو بھڑک گئے، تو انہوں نے غصے میں آ کے امام ابن المغیث کا رد کیا. اس تعصبی کا رد جو یزید کا رد نہیں کرتا، یزید کو برا نہیں بولتا. اب وہ کون ہے جو یزید کو برا نہیں بولتا؟ تو وہ امام ابن المغیث تھے، بہت بڑے امام تھے، امام ذہبی نے ان کی بہت تعریف کی ہے. تو یہ 1000 سال پہلے یزید کے دفاع میں کتابی شکل میں محدثین کام کر چکے ہیں. تو یہ موقف ہمارا علماء اہل حدیث کا یہی ہے، 1400 سال سے جو صحابہ والا ہے. اور افراط و تفریط کا جو شکار ہوئے تو انہوں نے امام جوزی کے موقف کو پکڑا ہے. اور اس میں اعتماد چلا ہے زیادہ. کیا چلا ہے؟ اعتماد. جیسے امام جوزی نے فتویٰ دی تو کس کے قول پہ فتویٰ دیے؟ امام حنبل کے. اب زبیر علی زئی نے فتویٰ دیے تو کس کے قول پہ دیے؟ امام جوزی کی کتاب پر. تو یہ کیا ہوتا ہے نا کہ اس میں دیکھو یہ ایک علمی بحث ہے، اور یہ اپنے کو آج بہت آسان لگ رہی ہے، سوشل میڈیا اتنا آسان ہو گیا، محقق علماء اتنے اچھے آ گیا، بات کو ایک دم کلیئر کر میں سامنے پیش کر دیا تو ہمیں بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آ رہی ہے. پہلے ایسا مسئلہ نہیں تھا، ہے نا. تو ائمہ کے جو اقوال ہوتے ہیں نا، ان اقوالوں کی صحیح معنی، مفہوم، مراد کو سمجھنا یہ بڑی صلاحیت ہوتی ہے کسی عالم کے لیے. یعنی جیسے میں ایک مثال دوں کہ امام جوزی کتاب لکھ رہے ہیں امام ابن المغیث کے خلاف، کہ اس تعصبی کا رد جو یزید کو برا نہیں کہتا، ہے نا. امام جوزی کیا لکھ رہے ہیں؟ اس تعصبی کا رد جو یزید کو برا نہیں کہتا. وہ کون ہے؟ وہ امام ابن المغیث. یعنی امام جوزی امام مغیث کے خلاف کتاب لکھ رہے ہیں. اب اس قول سے کوئی یہ بتائے کہ یہ کتاب یزید کے خلاف ہے تو گویا اس نے وہاں پر کیا کیا؟ ٹھوکر کھایا، غلطی کی. تو ایسی غلطیاں بڑھتے 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 آج لوگوں کے موقف منہج کون جو ہو گئے؟ افراط و تفریط والے. سمجھے؟ یہ ہے بس موقف. اس میں جانتے ہیں میں کیٹیگری پایا میں نے. ایک تو جیسے کہ ڈیفینس میں آتے ہیں رحیم اللہ کہتے ہیں، ایک تو مطلب ایک دم خراب رہتے مدعون کہتے ہیں. دیکھیے اس میں 3 موقف ہوتے ہیں. اپنا پہلے سمجھیے، اس یزید کے مسئلے میں 3 موقف ہے: افراط کا، تفریط کا اور معتدل اعتدال والا موقف. تو ہمارا موقف جو ہے اعتدال والا ہے. اعتدال والا یعنی کہ ہم ڈیفینس میں آ گئے نا پھر ان کے. تو ہاں تو ڈیفینس میں آئیں گے نا بھائی. دیکھو کیا ہے نا کہ کسی شخصیت کی بات ہے نا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے، اللہ کے نبی حدیث مبارکہ میں کیا فرماتے ہیں کہ جب کسی کی ذات اور شخصیت کی بات آتی ہے تو انصاف سے بولو. ہمیں کیا تعلیم؟ یہ بات بھی صحیح لگتی ہے کہ کربلا کا جو واقعہ پیش آیا، اگر واقعی میں حق کو باطل ہوتا ہے تو پورا مدینہ مکہ اٹھ کے جاتا نا. پھر بھائی یہ تو حق و باطل سب سے بڑی غلطی آپ نے خود پکڑ لی ہے. یہ لڑائی حق و باطل کی ہے ہی نہیں. تو اگر حق کو باطل ہوتا تو پورا مدینہ جاتا، پوری لشکر جاتی ایک ساتھ. یہ تو پھر اپنے فیملی ممبرس کو لے کے جا رہے ہیں، ملنے جا رہے ہیں، وہ جاتے جا رہے ہیں. میرا کل کا لائیو دیکھے نہیں آپ نے؟ میرا کل کا لائیو دیکھے نہیں؟
میں نے کل کا نہیں، اس کے پہلے کا میں نے دیکھا تھا. نہیں کل تو میں نے یہی بتایا ہوں نا، کل کے لائیو میں یہی بتایا کہ حضرت حسین کا کوفہ سفر یزید کے سپورٹ میں تھا، مخالفت میں نہیں تھا. اچھا، میرا جو جتنا اسٹڈی کیا مجھے یہی بات سمجھ آئی کہ ایکچولی ایک تھرڈ فرنٹ ہے جو کہ لائم لائٹ میں نہیں آیا. یہ دو محاذ کو ہی آپس میں لڑائے، اور جو کہ جو لڑانے والے اصل تھے جو صوبائی فرقے کے لوگ صوبائی ہے نا، تھرڈ والے تو وہی ہے نا جو باغی. جی 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 ہاں وہی صوبائی، اس کا کوئی بولتا ہی نہیں ہے، جبکہ اصل سارا گیم نہیں پلان میں کیا ہوا، اسے کیا ہوا. دیکھو اب ابھی آپ صحیح پوائنٹ ٹاپک پہ آئے ہو. اب آپ اپنا آپ کی شروعات پہ آ جاتے ہیں واپس، جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی. آپ نے بات شروع کی تھی واقعہ ہررا سے. ہاں، تو واقعہ ہررا میں بھی انہیں صوبائی درندوں کا کام تھا. لازمی ہوا جب وہ مسلسل جب اس کی مطلب کی پلاننگ کر رہے تھے تو جو بالکل کریں گے مسلسل آگ لگا. بات کو شروع سے سمجھو. یہ جو واقعہ ہررا میں معاملہ ہوا اور یزید کی فوج نے ان کو پنشمنٹ دی، وہ کیوں دی معلوم ہے؟ کیونکہ وہ ایک اسلامی حکومت ہے، اور اس اسلامی حکومت اس خاندان کے ایک ایسے شخص کو جو عشرہ مبشرہ ہے، نبی کا داماد ہے، ایک نہیں دو بیٹیاں دی ہے، اسلام کا خلیفہ ہے، اس کو ان ظالموں نے اس وقت یعنی 30 سال پہلے شہید کیا تھا. 35 سال پہلے شہید کیے تھے نا مدینہ میں ہی. یہ صوبائی درندوں نے فتنہ برپا کیے تھے نا. تو انہیں تو وہ تاریخ یاد آ گئی نا کہ 35 سال پہلے انہوں نے یہ فتنہ برپا کیے تھے. اور حضرت معاویہ نے تب بھی بولے تھے حضرت عثمان کو، اگر آپ ابھی حکم دیں میں ابھی ان کو بجاتا ہوں، ابھی ان کو پنشمنٹ دوں گا. حضرت علی نے بھی کہے تھے آپ اگر حکم دے تو میں ابھی ان کو پنشمنٹ دیتا ہوں، لیکن حضرت عثمان نے دونوں کو روک دیا تھا. تو بنو امیہ کے سامنے، یزید کے سامنے تو وہ یادیں تازہ ہو گئی تھی نا کہ مدینہ والوں کو انہوں نے آج سے 35 سال پہلے پھر ڈرایا تھا، آج پھر ڈرایا. ان کی اتنی جرت ہمت ہو گئی. اب چونکہ اس ٹائم خلیفہ کون تھے؟ حضرت عثمان تھے. حضرت عثمان نے منع کر دی تو بات ہی ختم ہو گئی. اب تو یہ مسئلہ نہیں تھا نا. تو انہیں وہ سب درد یاد آ گئے تھے کہ جو انہوں نے حضرت عثمان کی بیوی کے ساتھ ظلم کیا، حضرت نائلہ کے ساتھ، اور پھر حضرت عثمان کے ساتھ جو ظلم کیا، جو بنو امیہ کے ساتھ ظلم کیا، اور پھر آ کر یہ ہررا میں فتنہ برپا کر کے وہاں کے گورنر کو بھگا دیا، پکڑ لیا، کیا کیا پتہ نہیں کیا کیا کیا. تو وہ ان کو خاندان کو تو پوری پرانی باتیں یاد آ گئی نا. ان کی جگہ اپن ہوتے تو کیا کرتے؟ کریکٹ. یہ جو معاملات جو بتا رہے ہیں یہ کوئی اچانک سے رونما ہوئی بات نہیں نظر آتی. کچھ نہیں، یہ تو امیر المومنین یزید نے تو 1 سال پہلے یہ بات بتا دیے تھے. مدینہ کے تعلق سے ان کے پاس خفیہ رپورٹ تھی. جب زین العابدین حضرت حسین کی بیوی کٹا ہوا سر لے کر یزید کے پاس گئے تھے نا، تو وہاں 1 مہینہ رہے تھے تقریباً ان کے، اور ان کی مہمان نوازی کی 1 مہینہ. انہوں نے واپس انہیں جب مدینہ بھیجی حضرت حسین اور ان کا بیٹا، اور حضرت حسین کی بیوی اور حضرت حسین کا بیٹا، امیر المومنین یزید کے پاس سے واپس کوفہ نہیں گئے، واپس وہ مدینہ گئے. کیوں؟ اچھا، مدینہ کیوں گئے؟ کوفہ کیوں نہیں گئے؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ کوفی ہی قاتل ہے. جب وہ ہمارے دادا کو، میرے دادا کو یعنی حضرت علی کو شہید کر سکتے ہیں، میرے چاچا حضرت حسن کو، میرے والد حضرت حسین کو شہید کر سکتے ہیں، میری کیا گنتی ہے؟ تو مدینہ وہ گئے. تو جب وہ مدینہ جا رہے تھے یا ان کو امیر المومنین یزید مدینہ بھیج رہے تھے نا، تو یہ وصیت کیے تھے اپنی حکومت کو، گورنمنٹ کو، کہ زین العابدین اگر مدینہ میں برپا ہونے والے کسی بھی فتنے وغیرہ میں پائے بھی جائیں تو ان کو امان ہے. 1 سال پہلے ہی ان کے پاس خفیہ رپورٹ تھی کہ صوبائی درندے اور کیا چالے چل سکتے ہیں. کریکٹ. صحیح بات ہے. ان کے امیر معاویہ دیکھیے اپنے جو مقامات تھے اس وقت میں اسلامی حکومت مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے اپنے جو مقدس مقامات، مقدس شخصیتیں تھی، وہ کون تھی؟ خانہ کعبہ، مدینہ، مکہ مدینہ اور اہل بیت. یہ 3 صحابہ تو ہے ہی مقدس، لیکن افضل درجہ کس کا؟ اہل بیت کا.
تو مقدس کون تھا؟ خانے حرم مکہ، مدینہ اور اہل بیت. تو ان ظالموں نے تینوں پر سازشیں کی نا حکومت کو بدنام کرنے کے لیے. مکہ پر بھی، مدینہ پر بھی اور اہل بیت پر بھی، اور ہر جگہ ناکام ہوتے رہے نا وہ. اچھا یہ بات بھی مطلب سمجھ میں آتی ہے ہم کو کہ ایک تو چلو غم حسین تو سمجھ میں آتی بات کی، ہمیں خود کی ہے اور بہت افسوس ہمیشہ رہے گا وہ، لیکن اس کے آڑ میں پھر ان کو اٹیک کرنا، ان کو مدعون کرنا، یہ سمجھ بات نہیں آتی. ہاں یہ آج میں لائیو آؤں گا، آج 10 بجے رات میں لائیو آؤں گا، تو اس راستے سے بھی پردہ اٹھے گا کہ یزید سے محبت ہے یا دشمنی. ہاں یزید سے محبت دشمنی اور عبید اللہ بن زیاد سے محبت، یہ عنوان ہے آج کا. یہ بائک گر جائے گی، وہ بہت اچھا، وہ رونگ سائڈ بیٹھے پلٹ جائے گی ادھر بائک. یوٹیوب پہ آ رہا ہے کیا آپ کا؟ ہاں لائیو آتا ہوں نا رات میں 10-11 بجے، منڈے سے تھرسڈے تک 10 بجے آتا ہوں، اور سیٹرڈے سنڈے 11 بجے آتا ہوں، کیونکہ عالم کورس کلاس رہتی ہے نا، تو 10:30 بجے تک کلاس ختم ہوتی ہے، اس کے بعد 11 بجے آتا ہوں. نہیں میں کل ضرور کروں گا. میں بہت اپنے طور پہ اشکال پیدا ہوتا رہتا ہے کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. میں نے پھر علماء حدیث کے موقف میں مطلب کہ الگ الگ رائے دیکھا میں نے. کچھ اس طرف ہے، کچھ سب اختیار کرتے ہیں، کچھ ان کو فاضل بھی کہتے ہیں، کچھ رحیم اللہ کہتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا مطلب کیا صحیح ہے تو اللہ ہی بیٹا جانتا ہے کہ ہمیں کیا اس میں موقف اختیار کرنا چاہیے. اس مطلب کہ انسان کے ذہن میں ایک پیدا ہوتا ہے اشکال کہ یار کیا صحیح بات ہے. اور چونکہ ان کے اپوننٹ جو کھڑا کیا ایسا ہے اہل بیت کے امام حسین جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی ہے، یہ ایسی شخصیت ہے کہ ان کے خلاف تو کوئی سوچ نہیں سکتا. تو وہ بڑا مطلب ٹینشن کرنا نا بڑا تھوڑا سا مطلب اس معاملے میں خاص کی بہت ہی حساس ہو رہا ہے. نہیں مسئلہ تو ہے ہی، لیکن اس مسئلے میں اتنا گڑا گیا ہے جھوٹ، اتنا گڑا گیا ہے کہ اس کو تحقیق کرنا، اس کو جمع کرنا ایک بہت ٹیڑھی کھیر تھا. پہلے کے زمانے میں جب کمپیوٹر نہیں تھے، تحقیق کرنے کا مسائل، کتابوں کو جمع کرنا، روایتوں کو جمع کرنا، راویوں کے حال جمع کرنا معمولی ہوتا تھا کیا؟ آج کمپیوٹر آ گیا تو ایک بٹن دبا کے ایک راوی کا حال پتہ چل جاتا ہے، یعنی کام بہت آسان ہو گیا تحقیق کا. پہلے یہ نہیں تھا، تو پہلے اس کا بہت فائدہ اٹھایا شیعہ روافض نے، اور جھوٹی جھوٹی باتیں، کہانیاں خوب بڑھ چڑھ کے بیان کیے، اتنا مواد ڈال دیے نا کہ اس کے نیچے آدمی دب کے مر جائے. ہاں اور دوسرا یہ بھی بات آتی ہے اگر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات پائے ہوئے کتنے سال 30 سال سے گزرے تھے، ٹھیک ہے نا، تو اگر اسلامی حکومت میں تمام چیزیں ہوں گی تو لوگوں کے ذہن میں کیا بات جو مسلم کے ذہن میں کیا جائے گا، یہ لوگ کیا ہے آپس میں لڑتے ہیں مرتے ہیں. تو ایکچولی ساری پلاننگ اسی کی گئی تھی، ساری پلاننگ وہی ہے نا بھائی، اسلامی حکومت کا نام بدنام کرنے کے لیے کی گئی. ہاں ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ ہے، یہی صحیح کہا آپ نے. اور اچھا دوسری بات دیکھو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، آپ اس کو مت غور کرو. یہ اسلامی حکومت کے ہی دشمن تھے، ورنہ انہوں نے خود اہل بیت کو شہید کیا نا حضرت علی کو جب وہ خلیفہ تھے اسلامی حکومت کے. ہاں بتائیے، یہ تو اپنے نہیں ہوئے، سبھی نہیں ہوئے، کسی سبھی نہیں ہوئے، صحیح بات ہے. حضرت علی کو بھی تو انہوں نے شہید کیا نا، اور کافر تک بولا نا حضرت علی کو. بنو امیہ کسی نے بھی اگر غصے میں کوئی بات کہی ہے اہل بیت کے خلاف تو اس میں یہ لفظ تو نہیں کہے نا کہ حضرت علی کافر ہیں. غصے میں جھگڑے میں آدمی بول دیتا ہے، لیکن ان کوفیوں نے، صحابہ درندوں نے، خوارجوں نے تو حضرت علی کو کافر تک کہہ دیا جب وہ اسلامی حکومت کے خلیفہ تھے نا. تو یہ اسلامی حکومت کے ہی دشمن تھے. یہ ان کے نہیں ہوئے تو حضرت معاویہ کے کدھر ہوں گے؟ یہی پوائنٹ ہے. جن کو دلی کا جو چھالے کرنا اس کو انہوں نے جو جہاز جو کیا تھا، ان کو جو سب کچھ ختم ہو گیا تھا، اس کا بدلہ لیا انہوں نے، اور اس طرح کیا سامنے سے تو کر دیں تو آپس میں لگائے لوگوں کو. بالکل یہود و نصارے کی پوری سازشیں ہیں. ہاں اس میں جانتے ہیں، اس میں جو سازشیں جو ہوتی ہیں نا، یہ بہت خطرناک رول پلے کرتی ہے. آدمی کو مطلب کہ متنبع رہنا چاہیے، کیونکہ اس میں بڑے بڑے صحابہ اس کے
متاثر ہو گئے. نہیں دیکھو کیا ہوتا ہے نا, میں آپ کو ایک ایرر بتاؤں کہ وہ سازشوں میں کامیاب کیوں ہوتے. جی, اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی بات منہ اٹھا کر نہیں بولتے. کوئی بھی بات صحابی تابعین کوئی بھی بات بولے گا تو منہ اٹھا کے بول دے گا کیا؟ نہیں, روایتوں کی بنیاد پر بولے گا. اور ان کے پاس کوئی قاعدہ ہی نہیں تھا, جو منہ اٹھایا بول دو, کسی کو کچھ بھی بول دو, کسی پہ کچھ بھی الزام لگا دو. اب وہ الزام کسی پہ لگا ہے, اس کی تحقیق ہوگی, اس کا دفاع ہوگا, اس پہ تحریریں لکھی جائے گی, کتاب لکھی جائے گی, اس پہ ٹائم لگتا ہے نا. پکڑ گئی تھی گاڑی, کیسی کھڑی تھی گاڑی. بہت سے یہ کہتے ہیں, برا والا کہتے ہیں یزیدی ہے, لعنتی ہے, خلیدی. ہاں بس یہ بھڑاس ہے نا, بس وہی بات ہے نا صفائی درندوں کی, جو منہ میں آئے بک دو. وہ آسان کام ہے نا, افواہ اڑانا, الزام لگانا آسان کام ہے. اور افواہ کو افواہ ثابت کرنا, الزام کو الزام ثابت کرنا, یہ محنتی کام ہے, مہینوں سالوں لگ جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, لیکن ایک بات بتائیں ندیم بھائی, آپ کو جو ہے کہ جیسے ہم کو پتا ہے کہ ہم کو جو ہے فیس کرنا پڑ رہا ہے, ہم کو جیسے کے تعلق سے جو باتیں پھیلائی گئی ہیں, اتنا لوگ دلوں میں ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ مطلب اس کو نکالنا مشکل ہے. تو جیسے آپ نے کہ اس سے دیا اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا, ٹھیک ہے نا, تو اس سے مطلب یہ کانٹر کرنا ٹھیک ہے اس طرح سے, یا پھر سب کچھ اختیار کرنا, اسے دھیرے دھیرے کرنا, یا نہیں کیا ہوتا ہے نا, پہلی بات تو بھائی پہلی چیز تو یہ بتائیے مجھے, آپ عملی میدان میں کودے ہی نہیں ہیں تو منہ زبانی جمع خرچ کر کے کیا ملنے والا ہے. ہاں, عملی میدان میں کودنا پڑتا ہے نا. حضرت علی نے اپنے بچوں کے نام کیا رکھا تھا؟ ابو بکر عمر رکھا تھا نا. کیوں رکھا تھا؟ کیونکہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ سے لوگ دشمنی رکھتے تھے, غلط سمجھتے تھے, ان کا رد کرنے کے لیے. اگر حضرت علی یہ نام نہیں رکھتے تو آج شیعہ روافض یہ بہت بڑا ایشو بناتے. دیکھو اگر یہ نیک لوگ تھے اور خلیفہ تھے اور اشرا مبشرہ تھے اور پہلے اسلام کے خلیفہ تھے, تو حضرت علی اپنے بچوں کا نام کیوں نہیں رکھے؟ لیکن حضرت علی نے ان فتنوں کا رد کرنے سدباب اسی زمانے میں کر دیا. اور ہم سوچ ہی رہے ہیں کر سکتے کہ نہیں کر سکتے. میرے بیٹے کا نام کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ میرے بیٹے جیسا نام انشاءاللہ الحمدللہ پوری دنیا میں منفرد نام ہے. محمد یزید حسین نام ہے اس میں. محمد یزید حسین, ہاں, صرف یزید نام نہیں ہے. تو اس لیے میرے بیٹے کے نام میں وہ چاہ کر بھی فتنہ نہیں پھیلا پاتے. جیسے وہ کیا بولتے ہیں کہ بھائی یہ نام رکھنا محبت کی علامت ہے. پہلے ذرا کیا کرتے ہو کہ نام رکھنا محبت کی علامت ہے. اب تم نے اگر اپنا نام یزید رکھا ہے تو تمہارا حشر یزید کے ساتھ ہو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر نام رکھنا محبت کی علامت ہے تو میرے بیٹے کا نام محمد یزید حسین ہے. اب میرا حشر تینوں کے ساتھ ہوگا. ان کے 1400 سال کے فتنے کا رد ہے وہ زبردست عملی میدان میں, زبانی جمع خرچ نہیں. ہاں صحیح بات ہے, ہاں صحیح ہے, خالی بکبک کرنے سے نہیں ہے وہ. اچھا پھر اب دوسرا فتنے کا رد اس میں, اب دوسرے فتنے کا رد کیسا ہے معلوم ہے کہ جب آپ صرف یزید نام رکھتے تھے نا تو وہ اس کو کیا ظاہر کرتے تھے کہ دیکھو اہل بیت کے بکس میں رکھا. ہاں یہ صحیح کاؤنٹر کیا آپ نے. تو اب جب اس میں نام حسین بھی آ گیا اور محمد بھی آ گیا تو کاؤنٹر ہی نہیں کر پاتے میرے کو. اب اس میں ہمارے ایک اہل علم حضرات نے, اپنی جماعت کے ایک اہل علم حضرات جب میرے سے ملاقات کیے اور میرے کو بولے یار ندیم بھائی یہ کیا بات ہے, تم نے اپنے بیٹے کے 3 نام رکھ دیے. تو میں نے بولا شیخ آپ کی بات درست ہے, لیکن اگر شیعوں کا رد کرنا ہونا تو میں اپنے بیٹے کے 5 نام بھی رکھ دوں گا. صحیح بات ہے. اب وہ اس کے پیچھے کی حکمت, اس کے پیچھے نیت سمجھ ہی نہیں رہے, مسئلے میں الجھے ہوئے, یہ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے. اور وہ کر رہے ہیں, وہ ہر گھر پہ یا حسین لکھتے ہیں, ہر دروازے کھڑکی پہ یا حسین, یا دکان پہ لکھتے ہیں, اور آپ ابھی رکھ سکتے ہیں کہ نہیں پہ الجھے ہوئے. تو ثابت قدمی کدھر ہے؟
साबित कदमी अमली मैदान में दिखाई जाती है, मुंह जबानी नहीं। मुंह जबानी तो सब बहुत कुछ बोलते हैं। नहीं, प्रोपेगेंडा इतना ज्यादा है कि कोई तकलीफ पढ़ना नहीं चाहता, या कौन जाएगा या नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब आदमी को तौहीद समझेगी, नैज समझेगा और बामकसद इखलास के साथ काम करेगा, तो ये सब चीजें थोड़ी डराती इंसान को। जब वो अपना आप को सलफी बोलता है, सलफ के तरीके पे बोलता है, तो क्या हमारे सलफ इन सब चीजों से डर गए क्या? हजरत हुसैन इससे चीजें डर गए थे क्या? नहीं, सही बात है। जब तक आपके दिल में दुनिया का डर रहेगा तो आप अमल भी नहीं कर सकते ना। हाँ, सही बात है। फिर आपको ही सही बात है, दिन की बात है, बुनियादी चीजों में देखा जाए तो अगर डर, अगर दुनिया का रहेगा ज्यादा तो इंसान वो आप देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अपने बेटे, मेरे बेटे के नाम पे, मोहम्मद जजीज हुसैन के नाम पे हैदराबाद में एक बंदे ने यही नाम रख लिया, मुंबई में एक बंदे ने नाम रख लिया, और शोलापुर में एक बंदे ने रख लिया, बीजापुर में एक बंदे ने कहते रखा हुआ है पहले से, और बुरहानपुर में एक बंदे ने तो और रख लिया। बुरहानपुर में 2 हो गया। उसने अपने दूसरे बेटे का नाम यजीद बिन मुआविया अली रखा, जो मेरे भी दूसरे बेटे का नाम मुआविया अली था, जिसका इंतकाल हो गया। अच्छा, हाँ, मुआविया अली, मुआविया अली। तो अब तो और बहुत सारे लोगों ने वादे भी कर लिए, भाई मेरे यहाँ पोता होगा और यही नाम रखूंगा, मेरे वहाँ वो होगा यही नाम रखूंगा। तो अमली मैदान में पब्लिक कूद गई है। अब बस अवार्ड तुमको मुझे देना चाहिए, और तुम अवार्ड मुझे ऑस्कर बुला के कुछ दे नहीं रहे हो। सही बात है। देखा जाए तो सही बात, अमली मैदान में जो प्रैक्टिकल काम है, जुबानी के बाद अर्थ नहीं है भाई। किसी ने इतना करके वाकई मैंने इसको देखा है। एक ऐसा है पाकिस्तान का बोल रहा था, इसको तनकीद कर रहा है इसके ऊपर। एक साहब आए, हमने बेटे नाम करते, हमने कहा कि अच्छा काम करते हैं। क्या बोल रहे थे? काम कर बोल रहा हूँ। उन्होंने बोला कि एक साहब उनके सामने आया, बोला कि जो है मैंने अपने बेटे का नाम यही रखा है, मतलब कि जो आपने बात कही ना, तो उन्होंने कहा कि कौन सी बड़ी बात करी, क्यों नाम रखा? वो तो उसके मुखालफत लगी है, ऐसा नाम रखने का नहीं, क्योंकि ये नाम आपको मैं शॉर्ट में, ये सारा बच्चे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, शॉर्ट बात बोल के खत्म करता हूँ। जिसके दिल में जरा भी दिमाग में तासुब होगा ना, जिसके दिल दिमाग में जरा भी तासुब होगा, वो छुपा हुआ होगा, दुनिया पे जाहिर नहीं होगा, है ना, वो यजीद के मसले में फौरन जाहिर हो जाएगा। एग्जैक्टली। हमारे उसपे पकड़ने के लिए यजीद का मसला सबसे बेहतरीन है। वो लाख छुपा लेगा तासुब अपने दिल का, लेकिन यजीद के मसले में आके उगल देगा। एग्जैक्टली। चलिए फिर बात करते हैं इंशाल्लाह। आए हुए हैं सब बच्चे, बहुत मस्ती कर रहे हैं। अच्छा, वो आपने किताब का बोले थे, किताब का हाँ, वो किस किताब के बारे में, वो हमको स्टडी करना था। चलिए व्हाट्सएप पे बात करता हूँ, व्हाट्सएप पे बात करते हैं। अस्सलाम। बहुत